بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين للتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وأهل بيتي وقال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام فلا يسقط عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولا يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد علی بیت محمد صلوات اس اہل ثواب کی مجلس ہے اور یہی قرآن و اہل بیت اور امام زمان اور مرافدہ کے حوالے سے ہر اس اہل ثواب کی مجلس میں میں ایک حدیث ضرور پڑھتا ہوں اور وہ جو پاک پیغمبر سے پوچھا گیا تھا اللہ کا نبی ہم اپنے مرمین کے لیے جو سب سے ضروری کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے تو سرکار فرماتے تھے ان کی قضا واجبات کی ادائیگی یہ سب سے ضروری کام پوچھا گیا تھا اللہ کا نبی ہم اگر اپنے مرحوبات والدہ کی یا بہن بیٹی بھائی زوجہ بیوی شوہر کسی مرحوم کی قضا نماز یا واجبات جو رہ گئی وہ ادا کروائے اس کی اہمیت کیا ہے تو پاک نبی ایک مثال دیا کرتے تھے فرماتے تھے نو فیزیک کئی ایسے میت ہوتے ہیں جن کی قبر کی چاروں دیواریں مل جاتی ہیں قبر تنگ ہو جاتی ہے فیوسع اللہ علیہ اللہ اس تنگ قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں فیوتا میت کو بارگاہ خدا میں حاضر کی جاتا ہے فیقال اور آواز یہ آتی ہے قد خفف عنک حاضی بصلاۃ فلان الاخی تیرے فلاں مومن بھائی نے تیری ایک ٹائم کی قضا نماز پڑھی تیری قبر کی ساری مشکلیں ختم
دوسری میں نے آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت نے امام زمان اور رافدہ کی دو غیبتوں کا تذکرہ کیا، للغائب منا غیبتین یا انا للقائم منا غیبتین، فرمایا ہمارے غائب کی دو غیبتیں ہوں گی۔ ایک پہلی غیبت ہوگی فستۃ ایام وستۃ اشہر وستۃ سنوات، 6 سال 6 مہینے 6 دن ہوگی۔ لیکن فرمایا اما الاخری، وہ جو دوسری غیبت ہوگی نا یطول امدها، اس کی مدت بڑی طولانی ہوگی، اور اس طویل مدت میں فرمایا ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا۔ طویل غیبت میں ہمارے سمجھ آ رہی ہے؟ اس طویل غیبت میں ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس لیے امام زمان کی 4 سال سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے امام زمان پہ بہت زیادہ کام باقی ہے۔ ہم پاکستانی شیعہ امام زمان کے مسئلے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ روایت پڑھی ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا، 5ویں امام نے فرمایا، امام زمان نے خود فرمایا، ان سب سے بڑھ کر 5 پیغمبر نے فرمایا ان عمر بغتۃ فجاء، فرمایا ہمارا مارنا ایک دم اچانک آ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جس مہمان نے کسی ٹائم بھی پہنچنا ہو، اس کی تیاری ہر وقت کر کے رکھنا پڑتی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ تیاری کب ہوگی کہ یہ فرض ہو رہی ہے جامع مسجد کے ارد گرد کے لوگ جو ہے کہ ہر وقت تیار ہے امام زمان کے لیے، اس میں جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنی تیاری زیادہ ہوگا۔ کوشش کریں کوئی مجلس شاہ اور صدر کی ذکر امام زمان سے خالی نہ رہنے۔ آپ پہلے درخواست کریں علماء کرام کو کہ آپ نے امام زمان پر ضرور 15-20 منٹ خطاب فرمانا، اور ظاہر ہے جب ہر عالم آ کر 15-20 منٹ امام زمان پہ بولے گا، آٹومیٹیکلی معرفت بھی بڑھے گی اور تیاری بڑھے گی۔ پر میں خدمت نہ کروں کہ سرکار نے فرمایا جو دوسری غیبت ہے یہ طول امد ہو، اس کی مدت طولانی ہوگی۔ یہ آپ ظاہر ہے ذاکر دار لوگ ہیں، مجلس سے سنتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے، لمبے ٹائم کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب پڑھنے والے کا ٹائم بڑھتا ہے نا، زیادہ دیر پڑھتا ہے، پھر مجمع کنٹرول سے اب وہ غیر ہوتا جاتا ہے، سونا شروع کر دیتے ہیں، مجمع کو بندے اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہمارے 12ویں کی غیبت اتنی طولانی ہوگی، اس کا ایک نقصان یہ ہوگا حتی یخرج اکثر ما یقول بہ، اکثر بندے جو ہوں گے شیعہ، فرمایا وہ امام زمان کو ماننا چھوڑ دیں گے۔ موبائل بند کر وہ امام زمان پر عقیدے سے باہر نکل جائیں گے۔ اکثر لوگ جو شیعہ ہو کر بھی امام زمان پر عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے مولانا اب یہ فرمائیے کہ کوئی طریقہ ہے کہ اس دور میں ہم
اور یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی امام ایک غائب امام پر عقیدہ رکھنا آسان کام نہیں ہے. میں نے اشارہ کر کے جلدی سے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو تم میرے صحابی ہو لیکن آخر زمان کے لوگ میرے بھائی ہیں. انہیں اللہ کے نبی ہم صحابی ہو بھائی کیوں؟ فرمایا ان کا کام مشکل ہے، فرمایا تمہارا مجھ پر ایمان لانا آسان ہے، ان کا زمانے کے امام پر ایمان لانا مشکل ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا تم مجھ پر اس لیے ایمان لے کر آئی ہو، میرے 4444 موجے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہو، وہ زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لائے. زمانے کے امام کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے. اچھا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا نبی وہ شام اور صدر کے لوگ جن کو آپ نے اپنا بھائی کہہ دیا ان کے دل مطمئن ہو گئے بار میں کہ امام زمان موجود ہے، جب وہ معجزہ نہیں دیکھیں گے امام کا، امام کو بھی نہیں دیکھیں گے، ایمان لائیں گے کیسے؟ توجہ سے دیکھا نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا ایمان من الصلاۃ علی البیان، فرمایا علماء ہمارے 12ویں کے بارے میں کتابیں لکھیں گے، ان کتابوں کو پڑھ کر ایمان لینا. ایمان من الصلاۃ علی البیان، کاغذ کی سیاہی دیکھ کر، یہ مطلب ہے کتاب پڑھ نہیں ہو سکتی. ہاں کتاب سے پڑھ نہیں سکتے، خود نہیں پڑھ سکتے، ظاہر آپ نے تو نہیں کرنی ہے، تو پھر ایسے علماء کو بولے جو کتابوں سے امام زمان کا ذکر سنائے. کتاب کو پڑھنے کا طریقہ ہے. بڑی کتابیں لکھی گئی، ایک کتاب ہے 2 جلدوں پر، بڑی کمال کتاب ہے الزام الناصر بوجود الحجت الخائب. سرکار پوری کتاب ہے 2 جلدوں پر جس میں صرف دلیلیں ہیں اس بات پر کہ غائب امام پر وہ دلیلیں جو ہر امام کے منکر کو ماننے پر مجبور کرتے ہیں. اور میں یہ جوان بزرگ ان سے درخواست کروں گا آپ جب علماء کرام تشریف لاتے پہلے ٹیلی فون کریں. پہلے غائب امام پر ایمان بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. تب تو نبی نے اپنا بھائی کرا دیا جو بار امام پر مطمئن رکھو، فرمایا میرا بھائی ہے. سیدھو سائٹی کے کمال جملہ فرمایا، سرکار فرمایا اللہ فمن ثبت الامر فی زمن غیبت کالمتشہد بدم بین ید رسول اللہ. سرکار نے فرمایا میں غیبت کے دور میں شام اور صدر کے جو لوگ جیے تھے اور ہمارے بارے اوپر عقیدہ رکھے، میں ان کی نماز کی بات نہیں کرتا، ان کے روزے حج زکات کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی خالی اس ایمان کی قیمت بتا رہا ہوں. یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. سرکار نے فرمایا نبی کے قدموں میں شہادت کا جام پینے جتنا اجر ہے. بندہ حیران ہو. سرکار نے فرمایا اس سے بھی زیادہ مولا کیسے؟ فرمایا احد کے شہداء 1000 دفعہ شہید ہو کر جتنا ثواب پاتے ہیں امام زمان پر عقیدہ رکھنے کا اتنا ثواب ملے گا. یا رسول اللہ، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کے ثواب کو 1000 سے ضرب دو تو جتنا حضرت حمزہ 1000 دفعہ شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید 1000 دفعہ وہ شہید ہو کر جتنا ثواب پاتے ہیں اتنا غیبت میں شاہ اور صدر کا وہ مومن جس کا دل مطمئن ہے ہمارا وارث اسے ثواب مل جاتا ہے. وہ بھی نماز کی بات نہیں آئی، خالی عقیدے کی بات ہے. نماز کو درجہ بھی بہت بلند ہے. ایک اشارہ خالی کر کے جلدی سے آپ کے سامنے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے 12ویں کی غیبت کے دور میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. دین پر عمل کرنا گھبرائے تو نہیں بیٹھے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا جو بندہ شیطان کو شکست دے کر 12ویں کی ریت کا بندہ شکست دے کر شیطان کو مصلی عبادت پر آئے گا، وہ گھر میں اگر اکیلا بھی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ مجھ جعفر صادق کے پیچھے پڑی ہوئی 25 باجماعت نمازوں کا ثواب دے گا. بندہ اعلان ہو اس نے مولا
چوتھے امام نے فرمایا یا ابا خالد ان اعلی زمن غیبتی لافضل من اہل کل زمان و مکان. فرمایا ہمارے بارگاہ کی جو ریت ہوگی یہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوگی. ماشاءاللہ. انہیں صحابہ کے اندر سے افضل، کربلا کے شہداء سے افضل، حیران ہو جائیں گے مالک اشتر سب سے افضل. بولو یہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے افضل. سرکار نے فرمایا لِأَنَّهُ جَعَلُ الْغَيْبَةَ كَالْمُعَايَنَةِ. اللہ اکبر. فرمایا اس لیے افضل ہے، فرمایا اس لیے کہ وہ دین پر اس طرح عمل کرے گی غیبت میں جس طرح مالک اشتر امام مولا کائنات کے سامنے عمل کرتے تھے. مالک اشتر کا دین پر عمل آسان ہے، امام مولا کائنات سامنے نہیں ہے، لیکن امام پر غیبت میں ہے اور پھر بھی دین پر عمل. ماشاءاللہ. اب مشہد تک جائیں نا اللہ سب کو لے جائے. امام رضا علیہ السلام کے ہم کا اس میں دخول ہے، وہ بڑا کمال ہے. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد فی غیبتی کما اعتقدها فی حضرتی. پروردگار یہ امام رضا علیہ السلام میں جتنا اگر یہ میرے سامنے زندہ بیٹھے ہوتے میں ان کا حیا کرنا تھا، آج قبر میں آج بھی ان کے اتنا ہی احترام اور حیا. ماشاءاللہ. بڑی اہمیت ہے. میں انشاءاللہ اس بات کرتے نوجوان پہ بڑے کمال دولار میں پڑھنا ہے. اللہ کا ٹائم میرے پاس بچ کے میں بولا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور پہلے یہ ذرا سن لیجیے. فرمایا ہمارے بارے پر یقین رکھے، غیبت میں بارے پر یقین ہو، مطمئن دل مطمئن ہو. اے زبان کی آنکھ سڑا بات میں یہ کافی نہیں، دل مطمئن ہو. ایسا ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ. دل مطمئن ہو. لیکن اگر کوئی بندہ ایک دفعہ فیاض کرنے کا کمر لگ جائے، ایک دفعہ فیاض مجلس پہ پڑھ سے فیاض اور ٹنگا کمر لگ جانے کا مطلب ہے کہ ایمان کوئی آپ کے ہی اشیاء کاٹنے والوں کا حملہ وارث نہیں ہے. ہمارا کوئی وارث ہے تھوڑا تھوڑا. اب دل مطمئن کیسا ہے؟ میں بھی گزارش کرتا ہوں بھائیوں کو بھی، باقی جتنے برکان ہیں، آپ علماء کرام کو درخواست کیا کریں، لیکن ممبر پہ بٹھا کر نہیں، پہلے جب دعوت دینا قبلہ مہربانی کرنی ہے امام زمانہ پڑھنے اس پہ خاص طور پر ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ تشریف لائیں نا تو ایک ایسی دلیل دے کر جائیں جس سے شاہ و صدر کے بندے مطمئن ہو جائے ہمارا کوئی وارث ہے. اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، دلیلوں پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. اور میں اس میں ایک اور میں ایک جو نظر مسئلہ آسان کر یہ بھی چلو اور نہیں نا، ایک بڑا آسان فارمولہ ہے کہ جو آپ کے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہر دور میں ایک معصوم امام کا ہونا ضروری ہے، اس پر تو دلیل آرام سے مل جائے گی. اس پر دلیل آرام سے مل جائے گی کہ ہر دور میں ایک معصوم امام کا ہونا. ہماری روایات میں فرمایا لو بقیا فی الدنیا اسنان لأحدهم الامام. فرمایا اللہ کی پوری کائنات میں خالی دو بندے ہو نہ باقی تیسرا کوئی بندہ نہ ہو، سمجھ لو ان میں سے ایک امام ہے. اب یہ دل کیسے مطمئن ہوگا؟ میں چلو حدیث غدیر کی، حدیث ثقلین کی، چونکہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس مجلس کا موضوع حدیث ثقلین ہے، ٹھیک ہے، تو میں حدیث ثقلین کو کنیکٹ کرتا ہوں بڑے کمال طریقے سے کروں گا. میں اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں. یہ معصوم سے پوچھا جاتا تھا مولانا ہر دور میں ایک امام خاص طور پر غائب امام پر غیروں کو کیسے جواب دے کر مطمئن کریں؟ خود ہی مطمئن ہو، اور جو لوگ کہتے ہیں امام کا ہونا ضروری کوئی نہیں ہے، ہم خود بنا لیں گے ان کو کیسے جواب کیسے دیں، دفاع کیسے کریں کہ امامت کا. معصوم نے بڑا جملہ فرمایا. میں نے پہلے حدیث پڑھی لیکن آج ہی پڑھی ہے اس علاقے میں، آج ساری حدیث پڑھتا ہوں. سرکار نے پاک امام نے فرمایا خاصموہم بصورت القتل. فرمایا جو بندہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی کوئی نہیں ہے، ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے، ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم کو عقیدے کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ وہ کہتے ہیں اس وقت امام مہدی کوئی نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے، ابھی وہ آخر زمان میں پیدا ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے تو پھر انقلاب لے کر آئیں گے. اس میں ظاہر ہے ان کو لمبی عمر کا ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لمبی عمر اتنی وہ مشکل ہے بندے کا ہونا، تو اس کی مثالیں ڈھیروں موجود ہے. قرآن کے اندر وہ حضرت
عیسیٰ کی عمر ماشاءاللہ کافی لمبی ہے، اس بارے میں پتہ نہیں سمجھا تھا کہ زندہ ہے، اگر چوتھے آسمان پہ چار میں ہیں تو زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو لمبی زندگی دے سکتا ہے وہ امام مہدی کو بھی لمبی زندگی دے سکتا ہے۔ کتابوں کی حد تک ایک پیج پر ہے، باقی کتابیں پڑھتا کوئی نہیں ہے، اور علماء کرام پڑھ کر لوگوں کو کتابیں سناتے بھی کوئی نہیں ہو رہے ہیں۔ صرف سنائے تو اس میں کہ جھگڑے ختم ہو گئے، جھگڑے ختم ہونے تو بولی سا روٹی کے در سے کھائے گا، ٹھیک ہے؟ بات کہنے کا مقصد میرے یہ ہے کہ مولا آپ یہ فرمائیے کہ ہم ہر دور میں امام اور خاص طور پر امام زمان جو کہ پردہ غیبت میں ان کا وجود کیسے ثابت کریں گے؟ سرکار نے فرمایا خاص لوگوں میں سورۃ القدر، جو امام نہ مانے اس کے سامنے سورۃ قدر پڑھو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا میں بھی یہ بیان کی 99 نمبر جلد، اس میں قرآنی صورتوں کی فضیلتیں اور خواص لکھے ہوئے ہیں، اس قرآنی صورت کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس میں سورۃ انزلنا پڑھنے کے جا کر بڑے کمال لکھا ہوئے، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ واجب نماز میں الحمد کے بعد ان انزلنا پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تمام گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے ان انزلنا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پھر سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی قبر پر جا کر 7 دفعہ ان انزلنا پڑھتا ہے وہ پڑھنے والا صاحب قبر معاشر کی ہر گھبراہٹ سے بچ جاتا ہے۔ یہ معاشر کی گھبراہٹ پڑھنا سوکھا ہے تو سننا ہی سوکھا ہے، یہ چھوٹی موٹی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اب قرآن میں پڑھیے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اتنی گھبراہٹ ہوگی بندہ اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، اماں ابا اولاد کسی کو بھی نہیں پہچانے، جان چھڑو میری جان چھڑو میں نہیں جانتا تسی کون ہو۔ وہاں پر وہ بندہ مطمئن ہوگا جو کسی قبر پر 7 دفعہ ان انزلنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ۔ غرض میرے چاہ کے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کے اگلی فضائل سنیے گا، سرکار نے فرمائی سورہ قدر اس کو دلیل بناؤ، جملے بڑے عجیب ہیں۔ مولا نے فرمایا انہا لسیدۃ دینکم، فرمایا شیعو یہ سورہ قدر تمہارے دین کی سردار ہے، تمہارے دین کی سردار ہے۔ دیکھو میں ایک شخص طالب علم ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، تو فرض کرو بھائی میٹرک وتھ سائنس، اس کے بعد میں نے حوزی تعلیم اس حد تک پڑھی ہوئی ہے، میرے لیے آسان ہے ایک صاحب میں اپنی ساری کوالیفکیشن آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میٹرک وتھ سائنس کی 2-2.5 سال ڈوڈیال پڑھا، اس کے بعد میں 10 سال ایران پڑھ کے اب میں ڈوڈیال پڑھا ختم ہوگی ساری، ایک ساتھ سارے لوگوں کے ہیں۔ لیکن وہ ہستیاں جو فرماتی تھی نہ آما علم جمع، اسی نے علم کا سمندر چھاٹے مارتا، سنوی فلمی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں آسمان کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں، جن کے علم کی حد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہستی فرماتے ہیں فَإِنَّ غَایَتُ عِلْمِنَا، فَإِمام باقر فرماتے ہیں ہم 14 کی علم کی سب سے بلندی کا نام سورہ قدر ہے۔
اچھا مولا یہ تو اس کی فضیلتیں ہوگی سورہ قدر کی. مولا سورہ قدر کے ذریعے ہم غائب امام، ہر امام دور میں ایک امام بالخصوص غائب امام کو کیسے ثابت کر جواب آیا فرمایا اس کی آخری آیتوں سے. میں گزارش کروں گا میرے کوئی اہل سنت میں لائیو چل رہی ہے وہ مہربانی کر کے کوئی شیعہ سنی اس آخری آیت کو آخری پڑھوں گا اسے نہ شیعہ بن کر سنے نہ سنی بن کر، خالی مسلمان بن کر سنے میں قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ میں تفسیر بالکل نہیں بیان کروں گا، تفسیر نہیں ہے، سمپل سا سوال سوال سنیے گا. توجہ سرکار سے آخری آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر. جب شب قدر آتی ہے ملائکہ اور روح الامین فرمایا اللہ کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ترجمہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم، اللہ اپنی اذن اپنے رب کی اذن سے ملائکہ روح الامین زمین پر اترتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب تک ہمارے نانا دنیا میں تھے ملائکہ ہمارے نانا پہ اترتے تھے. فرمایا میرے نانا دنیا سے تشریف لے گئے، شب قدر پھر بھی ہر سال آتی ہے، ملائکہ بھی زمین پر آتے ہیں. فرمایا اگر امام نہیں ہے تو پھر ملائکہ آتے کس پر ہیں؟ ایک سوال ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ نبی کے بعد زمین و آسمان کا رابطہ ختم ہے، بالکل ختم نہیں. چونکہ ملائکہ کا آنا بتاتا ہے کوئی خدا کا نمائندہ زمین پر ہے. آپ دلیل ہر عالم دلیل دے امام زمان کو لے کر اور آپ دلیل نوٹ فرمائیں. ابھی تو یہ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے اس موبائل کی وجہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہ ہمارے جوانوں کے پاس جواب ہونا چاہیے. لیکن اگلی آیت پھر پڑھو. مولا امام زمان کو کیسے ثابت کرے فرمائے قرآن کی آیت سے انما انت منذر لکل قوم ہاد. حبیب تو خالی نبی اور ڈرانے والا ہے، مصطفیٰ گھبرانا نہیں ہے. ہر دور میں ہادی بھیجنا میں اللہ کا کام ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ آیت قرآن کی انما انت منذر، حبیب صرف ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا. بڑا سی قوم ہے یا نہیں قوم ہے؟ ہاں قوم. اور عمران خان سب جگہ تگڑی قوم نہیں بڑا ہوتا. ٹھیک ہے تو ہم قوم تو ہے نا، تو پھر ہمارا ہادی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اللہ فرماتا ہے حبیب یہ کبھی نہیں ہوگا ہدایت لینے والا ہو ہدایت دینے والا نہ ہو. اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے اللہ نے ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، ہادی پہلے بھیجا. حضرت آدم کو پہلے ہادی پہلے بھیجا، حضرت آدم کی شکل میں انسان بعد میں پیدا کیا. فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اس آیت کا کوئی شیعہ سنی میرا بھائی ترجمہ کرے کیا ترجمہ ہے؟ ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا. وہ جو ہر قوم کا ہادی ہوتا ہے نا اسے ہم امام کہتے ہیں. اب ذرا آج اس میں حدیث میں آ جائے. حدیث قدسی شیعہ سنی سارے مانتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو قرآن کی شکل میں نہیں آیا. قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن پارٹنر پر اللہ کا کلام جو اترا ہے یعنی قرآن کے علاوہ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. لولا ما خلقت الافلاق، ابھی بگ تیرے پیدا نہ کرتا میں کوئی شے پیدا نہ کرتا. لیکن آج یہ ممبر لگا ہوا ہے، یہ ممبر ہے، یہ کرسی ہے، یہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے. تو یہ لگا ہے اس لیے کہ فرض کو مجلس ہے. تو اب مجمع ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، میں مجلس ختم کر دیتا ہوں 2:30 بجے فرض کی. اس کے بعد بھی یہ ساؤنڈ بھی ادھر لگا رہتا ہے، ٹیبل کرسی سب پڑی رہتی ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ پیچھے اور ہی پڑھنے والا کوئی ہے. ساؤنڈ کرائے گا سی اگر پڑھنے والے موقع جانا آنا تو پھر ساؤنڈ لے کے ٹوٹ جانا. ساؤنڈ کا لگا رہنا دلیل ہے پیچھے پڑھنے والا ہے. حدیث کسی مخالف فرماتا ہے میں نے کلام تیری وجہ سے بنائے. مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، کائنات پھر بھی باقی ہے. کائنات کا باقی رہنا، آسمان کا شامیانہ لگا رہنا، زمین کا فرش بچھا ہوا ہونا، سورج کا ابھرنا ڈوبنا بتاتا ہے کوئی زمانے کا محمد ہے.
ماشاءاللہ ہمارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کوئی یہ بہت بڑا علمی ہے، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت بڑی عجیب ہے، سورۃ توبہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا وہ جو تورات پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایسے جیسے گدھے پر کتاب رکھ دی جائے۔ واہ جی واہ گدھے کے پتہ میرے تقین کی ہو گئی کتاب میں ہے کہ دل سے نہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ، لوگ پڑھتے سمجھتے کوئی نہیں، لیکن یہ اور لوگ لکھ گئے کتابوں میں، اللہ نے لکھوا دیا۔ یہ حدیث سارا فیصلہ کرتی ہے۔ ان اللہ کے بولے غضب فاطمہ و یرضا رضا، اللہ جس سے بطول راضی اسے اللہ راضی، بطول راضی اللہ راضی، امام بخاری سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا حدیث کو، ماشاءاللہ لیکن سمجھ کو نہیں لکھ کی گئے، لیکن لوگ سمجھ کوئی نہیں آئے۔ اور جیل کو سمجھ آئی، وہ جیل بھی نہیں ہے اس کو سمجھ آئی کہ یہ لکھا گیا، وہ پریشان ہو گیا ہوتا، انہیں پھر ایک جملہ کیا، انہوں نے کہا کہ جڑی بیوی دی ناراضگی ہے نا، انہوں نے ذاتی گلا نال نہ جوڑی تھے، واہ جی واہ ان کی ذاتی بات سے بیوی نہیں تو ہوگا رہنے کا نہ ہوگا انہوں ذاتی گلا نال نہ جوڑو۔ اب ہوتا ہے خواتین کو غصہ جلدی آ جاتے ہیں، عام خواتین کو غصہ جلدی، خوش بھی جلدی رہتی ہے، ناراض بھی جلدی رہتی ہے، انہوں نے ذاتی گلا نال نہ جوڑو۔ یقین جانو ایران کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیوی کی عظمت کا بہت بڑا میں جملہ پوز کروں گا، یقین جانیے میں حقیر کے نزدیک نبی کی سچی بیٹی کی یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ اٹھا کر قرآن و حدیث کو دیکھ لے، اللہ نے کسی بندے کے نام سے اپنی مرضی نہیں جوڑی۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے میں نے نہیں کہا تک کہا، اللہ نے سب نے یہ راضی ہے تو میں راضی، یہ ناراض ہے تو میں ناراض۔ اللہ کی پوری کائنات میں فقط بطول وہ ہستی ہے اللہ کی نے جس کے نام کے ساتھ اپنی رضا کو جوڑ دیا۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا کسی قرآن کی آیت یا حدیث کے اندر کہ اللہ فرمانے سے ابراہیم راضی اس سے میں راضی۔ میں یعنی کسی انسان کے بارے میں کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے خالی جس کا نام لے کر فرمائے یہ راضی تو میں راضی۔ ماشاءاللہ عراق کے عالم بھی انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانے میں وہ جج کے پاس گیا، میں نے کہا قبلہ یہ حدیث پڑھی ہے بطول راضی اللہ راضی، بطول راضی اللہ ناراض۔ میں کہا قبلہ سوچ میں پڑ گیا ہوں، ہمارے گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ خواہ غصہ کر بھی جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس کی جڑ میں جناب زہرا اگر اپنے بچوں پر غصہ ہو جائے تو اللہ ناراض ہوگا، ان کا ہوگا، جس پر بطول غصہ ہوگی اللہ ناراض ہوگا۔ ان کا قبلہ پھر بی بی دبارہ نے غصے ہو گیا، اس مجھے نے بڑا جواب دیا، اس نے کہا اللہ نے اس لیے بطول کو معصوم اولاد عطا فرمایا۔ لوگوں نہیں سمجھا، واللہ نہیں سمجھا۔ اگر جناب زہرا کے معاملات دو حصوں میں تقسیم ہونے تھے، فلاں جگہ ان کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہے، فلاں جگہ ہے، تو نبی کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں کوئی میری بیٹی کی زندگی اس طرح کے دو حصے ہیں، اگر فلاں جگہ راضی ہو تو پھر اللہ راضی ہے اس کے راضی ہونے سے، اس کی ناراضگی سے خدا ناراض ہے، لیکن فلاں جگہ پر اس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو نہیں ہے۔ نبی نے کوئی یہ دو حصے کیے، سرکار نے کوئی پیٹ فرما دی جس سے بطول راضی اس سے اللہ راضی، بطول راضی اللہ۔ ہر لوگ حدیث کے پڑھتے لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ حدیث سکریر ان حدیثوں میں سے ہے جن کو شیعہ سنی کسی بھائی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ بڑے جھوٹ ہے، بعض بندوں نے بعض چیزیں بنا لی اپنی طرف سے، کتاب اللہ و سنت تھی، لوگ ڈیزائن کھڑے کرتے نا مقابلے اور الحمدللہ کہا رہے اور اللہ نے شکر دی شیعہ جڑے نا اساں پورا پاکستان ہی ہولے ہولے شیعہ بڑھا رہے ہیں، جڑے کوئی 10 سال پہلے آتے ہیں جو جلوس میں تو آپ ہی کٹنا شروع ہو گئے۔ ایک بات میں خوش ہم ویلکم کرتے ہیں، ہر قوم اپنے جو سربراہ ہے اس کا جلوس نکالتے، ہم خوش ہم
لیکن اصل حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس حدیث کے ساتھ یہی پرابلم ہے, پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ حدیث فیصلہ کر رہے کہ ہر دور میں امام ہے. ماشاءاللہ. دربار میں جا کے سمجھنا نہیں رہتا تھا, کوئی بندہ سمجھے کیسے کہاں فیصلہ اس کے لیے کہاں سے کر رہی ہے. میں پوری حدیث کو انی تارک فیکم الثقلین, لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کتاب اور میری عطرت اہل بیت. آگے اس سے آگے نبی نے کیا فرمایا, فرمایا ما ان تمسکتم بہما, اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا, لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد کبھی گمراہ گل تو کہہ دی. فرمایا سرکار نے فرمایا ولن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے, ہرگز جدا نہیں ہوں گے. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے تک پہنچے. فرمایا جب سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وقت سے لے کر حوض کوثر میرے پاس پہنچنے تک یہ دونوں اکٹھے رہیں گے. بات سمجھو یار, نبی نے کیا فرمایا, فرمایا لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, اہل بیت اور قرآن. حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں اکٹھے مجھ تک پہنچیں گے. اس کا مطلب ہے جب سے نبی دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں, نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں. بس جب قرآن ہر دور میں ہے تو ہر دور میں اہل بیت میں سے بھی کوئی ہونا چاہیے. اگر کلمہ مسیح علیہ السلام تو مک گئی, ان کے بعد کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ حدیث کدھر گئی؟ نبی نے تو کہا تھا کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جب قرآن اور ساتھ اہل بیت نہ ہو. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ. کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جب قرآن اور ساتھ اہل بیت نہ ہو. بس وہ اہل بیت کا فرد جو ہر دور میں قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں اسے امام کہتے ہیں. ماشاءاللہ. پر میری درخواست ہے اتنی دلیلیں دیں ہر دور میں ایک امام کے ہونے پر کسی دن مطمئن ہو. ایک اشارہ میں جلدی سے کلو سپیڈ کے ساتھ تھا, وہ عمر ابن عبید, اس نے سلوی کہہ دیا تھا. یہ چیف جسٹس تھا, ادھر قاضی قضات تھا. عراق کا مشہور واقعہ ہے, شام میں اپنے جو ہے نا وہ حکم جو ہے تو شاگرد تھا چھٹے امام کا, وہ آیا. بس میں دیکھا کہ وہ بندے جمع کرتا تھا, سوال فکس ہوتے تھے, فکس میں وہ میچ فکس کر کے کھیلتا تھا. سوال طے ہوتے تھے تو فرض کرو بھائی شاہ یہ ہے پوچھنا فلانا ہے پوچھیا جواب دے سکتے. وہ جو مجمع اپنے نام رلا کے بٹھایا اور اس نے اعلان کیا, اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. شام نے کہا میرا ایک سوال ہے, ساری حدیث نام کے بچوں کو یاد ہے سارا واقعہ, اور پھر امام صادق نے فرمائش کر کے سنا بھی. دس اسی ناک رگڑی کی ہے دس, اور نبی مولا تو سننا چاہیے تھا, تو آپ کو سنانا نہیں چاہیے تھا. نہیں فرمایا نہیں, جب تو بیان کرے گا جعفر صادق خوش ہو گیا. اس نے کہا مولا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تیری آنکھیں ہیں, آنکھوں سے کیا کرتا رنگ دیکھتا, زبان ہے زبان سے کیا کرتا ذائقہ چکھتا, کان ہے کانوں سے آوازیں سنتا, سریلی بے سری آوازیں سنتا. اچھا نہیں تمہارے ہاتھ ہیں, ہاتھوں سے چیزوں کو چھوتا ہوں, ٹھنڈی ہے گرم ہے کرتری ہے نرم ہے, کرتے 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 ناک ہے, ناک سے خوشبو بدبو سنتا ہوں. آخر میں کہا تیرا دل ہے, اس نے کہا دل ہے. اس نے کہا اللہ تیرے چکھڑا سے زبان دے دیتا, سننا سے نک دے دیتا, پھر اللہ سننا سے کام کے بعد یہ دل کیوں دیتا. انہوں نے کہا کدی نہ شک پہ جاتا. ہاں شک پڑتے, یہ کبھی شراب نہیں ہے سڑک پر, آپ نے سڑک جب گرمی ہوتی ہے نہیں بڑی لگتا ہے سامنے پانی ہے, کھاد گیا پانی, لیکن پانی نظر کو لے پیر ادھر پانی کو لے ٹوٹ کے موقع تاکہ پانی تو آیا کوئی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آنکھیں کہتی ہیں پانی ہے, ٹانگیں کہتی ہیں پانی کوئی نہیں, ادھر کا دوڑتا کھڑا ہے کہنا پانی. اس نے کہا جب اختلاف اور شک ہوتا ہے ان اعضاء کو, اللہ نے دل رکھا, دل فیصلہ کرتا ہے. میں میرے پانی تک بھجنا نہیں سیکھتے. اس نے کہا افسوس ہے تجھ پر, اللہ نے چھوٹی سی ریاست میں اعضاء کے شک اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے دل کو امام بنایا, پھر اللہ نے مذہب کو امام کے بغیر کیسے
فرمایا بس میری اصل معرفت یہ ہے، ایک بندہ میرے وجود کو نہیں مانتا، شاہ صدر کا مومن میرے وجود کو مانتا ہے. کوئی کہتے ہیں امام مہدی میں کوئی ابھی تک موجود نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اب موجود ہے. فرمایا بس اصل میری معرفت یہ ہے، ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. فرمایا ان کی زندگی اور تمہاری زندگی میں. ایران کے عالم سے بڑا اچھا سوال کی نصیب میں ہونے سے میں ختم کرنے لگا ہوں. ایک بڑا پیارا سا سوال کیا، اس سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ترکین امریکہ کا پڑھتے ہیں نا، امریکہ کا کرنا علاقہ وہ 3 دفعہ مستعب ہے. جب جان نکل رہے اسماعیل فام سمجھ جان نکل رہے اس کو تلقین کرے، تلقین پڑھی اس کے پاس. پھر فرمایا جب قبر میں لٹاؤ پھر دوبارہ پڑھو. پھر جب تعویذ قبر بند کرو، جب جنازہ پڑھ کے لوگ چلے جائیں تو پھر قریبی رشتہ دار تیسری دفعہ پھر پڑھے. قبر روایات میں جس قبر پر 2 دفعہ تلقین پڑھی جاتی ہے نا، اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا. تو 3 دفعہ تلقین کا حکم ہے. یہ تلقین ہے کیا؟ وہ بڑے سوال، کچھ سوالوں کے جواب ہے. پھر قبر میں فرشتے ہیں کہ پوچھے کہ رب کون کہنا اللہ، نبی کون مصطفیٰ، امام کو نبی سے لے کر مہدی تک پڑھا. یہ 3 بڑے سوال، اور بھی سوال ہے لیکن 3 بڑے سوال. رب کون، نبی کون، امام کون. اب یہ سوال بڑے آسان ہے. میں اب تک میں یہاں پر آیا نا، آپ نے مجھے کہا کہ آپ علامہ صاحب، میں نے کبھی میں تعلیم نہیں سکتا تھا. ماحول کے حساب سے علامہ آپ نے کہہ دیا، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے کہا کہ بلا تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کا، 15-20 منٹ میں کبھی بسم اللہ 10 ہوگی. آپ نے کہا کہ بلا آپ کو 2-3 باتیں یاد کروانی کراؤ یاد. الف انار بے بکری دیتے میں میٹرک کیتا ہوں، چنگے دور میں میٹرک کیتا ہوں. یہ میں نے پڑھا بات ہے، میں نے پڑھا رہے ہو الف انار بے بکری دیتے تختی. لیکن یہاں معصوم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ، کوئی آیت اللہ ہو، مجتہد ہو، کوئی سید عالم ماتمی نمازی، جو بھی بندہ شیعہ ہے، مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، اس کو 3 دفعہ پڑھاؤ. ایک جب جان نکل رہی ہو یاد کرو رب اللہ، نبی مصطفیٰ، امام علی سے لے کر مہدی تک پڑھا. پھر قبر میں یاد کرو، پھر تعویذ قبر بند کر کے یاد کرو. غلط سو کی گئی ہے کہ کسی چھوٹے بات میں اٹھاؤ، ان کو 2 دفعہ کہو رب اللہ، نبی مصطفیٰ، امام علی سے لے کر مہدی تک پڑھا. یہ 2 منٹ میں بچہ یاد کر لے گا. تو جو سوال بچہ 2 منٹ میں یاد کر لیتا ہے، وہ بڑھڑے بندے کو، زندگی بھر علی کرنے والے کو، خلیفہ فضل کا کلمہ پڑھنے والے کو، اس کو کیوں 3 دفعہ یاد کروانے کا حکم ہے؟ جملہ بڑا کمال ہے. اس عالم نے کہا کہ ہاں، امام زمان کے فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے جب قبر میں سوال ہوگا نا، تیرا رب کون، ہر بندے کی زبان پر علی اور مہدی کا نام نہیں آئے گا. جملہ بڑا کہنے لگا. اس عالم نے کہا امام زمان کا یہ جملہ شیخ مفید کو یہ بتاتا ہے، اس بندے کی زبان پر امام مہدی کا نام آئے گا جس کی زندگی میں امام مہدی کو ماننے کا اثر تھا. اور ذرا گھر میں تختی دے کے ڈال لے جڑو. آپ سوچئے صبح سے لے کر شام تک، رات کو سونے تک امام زمانہ کو ماننے کا آپ پہ اثر کیا ہے؟ میں سوچوں مجھ پہ اثر کیا ہے؟ چپتی دے بندے بڑے سکھانے ہو، چپ صحیح جگہ تک. آپ جو امام زمانہ روانہ فدا کو مانتے ہو، ان کو ماننے کا آپ کی زندگی پر اثر کیا ہے؟ اس عالم نے کہا بس جس کی زندگی پر امام کو ماننے کا اثر ہوگا، قبر میں اس کی زبان پر امام زمانہ کا نام آئے گا. اچھا یہ اثر وہ اثر ہے کیا؟ وہ امام زمانی شروع مفید کے خاتمے خود لکھا، یہی معرفت ہے امام زمانہ. خاتمے کیا لکھا؟ فرق مفید فلیعمل کل امرئ بما یقرب به من محبتنا ولیتجنب ما یدانی من کراہیتنا وسخطنا. فرق مفید میرے ہاتھ جانے والے کو میرے پیغام دے دی. اصل معرفت یہ ہے، فرمایا کوئی کام کرنے سے پہلے تیرے ذہن میں سوچ آنی چاہیے، تیرا یہ کام مجھ مہدی کو دکھ دے گا یا سکھ دے گا. یہ بات تیرے ذہن میں آنی چاہیے.
مؤثر ہے. میں زبان چلانے سے پہلے سوچوں میرے امام کے دل پر کیا گزرے گا. میں آپ اٹھانے سے پہلے سوچوں میرے امام کے دل پر میرے اس دیکھنے کا اثر کیا ہوگا. ایک منشی مفید کو خط ہے نا، وہ بڑا عجیب خط ہے، اس کو پڑھیے گا، نیٹ پہ موجود ہے، اور یہ احتجاج تبرسی کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا مفید مرشدیوں کو بتا دے، جملہ سنیے گا. سرکار نے فرمایا ما یحبسنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ ولا نؤثرہ منہم. فرمایا مجھے غیبت میں قیدی بنا رکھا ہے تمہارے ناپسندیدہ اعمال میں، اور یہ وہ اعمال ہیں جن کی میں تم سے توقع نہیں رکھتا. بھائی جان آگے وہ مجھ سے کافی سینئر ہے، اور یہ میں ترجمہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غلط ہے میری اصلاح کر دیں گے. وَلَا نُؤْثِرُ مِنْهُمْ. فرمایا یہ تمہارے وہ کام مجھے قیدی بنائے ہوئے ہیں جن کی میں تم سے توقع نہیں رکھتا. امام کا دل یہ ذہن میں رکھ، ہمارے نگاہ حرام سے امام کا دل دکھتا ہے. میں ان پہ توقع رکھے بیٹھتا ہوں کہ یہ تیار ہوں گے اور پھر میں آؤں گا، پھر میرا ظہور ہوگا. ان کو تو گانے ان کو تو فلمیں دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے. ان کی آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے. لانو سے لوگ میں کو نہیں کرتا فرمایا تم سے. خدا آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے. میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے بہت چھوٹا ہوں. اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، اپنے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کی نیت کریں. ہماری بیات میں کہ ایک گناہ، ایک نگاہ حرام جب شیعہ جوان فیس بک یا موبائل پہ کہیں غلط چیز دیکھتا ہے، امام زمان کا ظہور 40 دن مؤخر ہو جاتا ہے. امام کی قید میں اضافہ ہو جاتا ہے. آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے میں اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ نہیں یاد کر سکتا. ایک سید کفاش کچھ بڑے واقعات اس بندے کے، وہ یہ جوتوں کا کے کاروبار تھا، سید تھے، اور یہ جس طرح باٹا سروس اس طرح کی دکان تھی ان کی تہران میں، اور ان کی بڑی ملاقاتیں امام زمان کے ساتھ. لیکن وہ پاکستان کے خطیبوں کی طرح ممبر پر آ کر اشتہار نہیں لگاتے تھے پہلے امام زمان مل لیتے میں نے انہیں اے فرمایا نہیں. وہ ایک تہران کے بہت بڑے عالم شیخ مرتضی زاہد کو جا کر سارے واقعات بیان کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں قبلہ کسی کے سامنے نہیں بیان کرتا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ مرتضی زاہد میں دیکھتے سید آئے، سید نے کہا کہ میں تہران رہش ہے گھر میں حضرت عبدالعزیز بصری میں تھا. امام زمان تشریف لائے، مجھے مشہد لے گئے. مشہد سے پھر دوبارہ واپس جب رہش ہے آئے تو کہتے ہیں میں یہ امام کو الوداع کر کے جا فرمایا سید رک جا، بولا بسم اللہ. فرمایا اس قبر میں فاتحہ پڑھا. میں نے فاتحہ پڑھی، انہوں نے فاتحہ پڑھی. میں نے کہا مولا اتنی بڑی قبرستان میں اس قبر پر فاتحہ کیوں پڑھی؟ سرکار فرمایا اس بندے کے نام علی مفسر اس پہ خاص بات تھی. وہ کیا؟ فرمایا اس نے کبھی بھی میرا دل نہیں دکھایا. اور میں دیکھنا، میں بھائی میرے بڑے محترم میں اپنے اندر میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میری زبان سے غلط باتیں نکل سکتی نکل جاتی ہیں، لیکن جب میں کوشش کروں گا غلط بات نہ نکلے اور میرے منہ سے گالی نکلے گی فوراً پشیمانی آئے گی. یار امام کا دل دکھا دیا. فرمایا کفا بالندم توبہ. فرمایا جیسے ہی اپنے گناہ پر پشیمان ہوگا نا، فرمایا یہ ندامت تیری توبہ بن جائے گی اور میرے دل کا زخم بھر جائے گا. ایک بات کی برائے گی پھر کبھی 36 بات تھی، بس وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی عرض کروں گا. 2 باتیں بیان کی، عقیدہ پکا ہو امام زمان پر، اور دوسرا سرکار نے فرمایا صحیح معرفت رکھتا ہوں. 8 ربیع الاول کو ایک رسم ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ایام غم کا آخری پرسہ. بس غم کا ایام ختم ہو گیا، آپ پھر خوشیوں کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں. لیکن یقین جانیے اور سے کی جگہ لکھا ہوتا ہے الوداعی پرسہ لکھا ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن مجھے اتنا مناسب نہیں لگتا. میں شعر ہر سال شعر کرتا ہوں 8 ربیع الاول کو. شعر بڑا پیارا ہے. تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، تو سانسوں کا سلسلہ ہے حسین، ہم تمہیں الوداع نہیں کہتے. یقین ہے امام سجاد نے ایام غم کو 8 ربیع الاول الوداع نہیں کیا. 8 ربیع الاول کے بعد امام سجاد کے اصل مسائل شروع ہوئے، اور یہ وہ